نہیں بطول، میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے. محسن نقوی صاحب میں اگر یہ دونوں خصوصیات ہیں تو دیٹس ریئر. بٹ حقیقت یہ ہے کہ جتنا بڑا کرائسس اس وقت بلوچستان میں ہے، کے پی میں ہے، انٹیریئر منسٹری کو جتنے چیلنجز کا سامنا ہے وہ بہت گریو ہیں، اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے اٹینشن مانگتے ہیں، ریکوائر کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. انٹیریئر منسٹری از ناٹ اے جوک. ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس کرکٹ کی ایک اپنی ڈائمنشن ہے، دیٹ از ناٹ اے جوک ایدر. لیکن دونوں کا جوک بن گیا ہے بیکاز دونوں کو ریلیٹ کر گئے ہیں، دونوں عہدے ایک ہی صاحب کے پاس ہیں. کوئی مہذب ملک ہو تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسان خود ہی ایک تو یہ کہ پرفارم نہ کر سک رہا ہو. فار ایگزامپل جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد وہ ویسے ہی اپنی سیٹس چھوڑ دیتے ہوتے ہیں. دیگر ممالک میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن یہاں یہی سوچ کے سیٹ خود سے چھوڑ دیں، خالی کر دیں کہ دونوں چیزیں سفر ہو رہی ہیں، بیکاز دس از ہیومنلی ناٹ پاسبل. انٹیریئر منسٹری کس طرح کام کرتی ہے، کس لیول پہ آپ کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے آپ نے ایس ایچ او کی مار ہے والا آپ نے بیان دیا، بیکاز آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتہ کہ وہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. میں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میرا سوال یہ تھا کہ ریکوڈک میں 15% کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ. بلومبرگ میں رپورٹ آئی ہے سی پیک از آلریڈی دا کارنر اسٹون. آپ یہ سب کیسے سیکیور کریں گے اگر بی ایل اے کی لیتھیلٹی بڑھ رہی ہے تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جب تک وہاں سیکیورٹی نہیں آئے گی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کو کرکٹ کے ساتھ کیسے مینیج کر رہے ہیں. میں صرف اتنا ہی انالیسس دے سکتی ہوں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ کے لیے. جی محمد عادل صاحب، جو موجودہ سال ہے، اس اگست میں جو حملے ہوئے تھے وہ پچھلے سال سے زیادہ ان میں شدت آ گئی، اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا، ورنہ ہم لوگ بنگلہ دیش کی ٹیم سے تو ماضی میں بہتر ہی ہوا کرتے تھے. تو یہ محسن نقوی صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کر کیا رہے ہیں، ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اختیارات ان کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آئے ہوئے ہیں اور کس طرح سے حکومت کا حصہ بنے ہیں. اور وہ تو نائب وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے. اگر نواز شریف فوری ایکشن لے کے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم نہ بناتے تو اس وقت تو وہ با اختیار ہیں. اور لیکن اس کا فائدہ ان کو تو پہنچ سکتا ہے، ان کی شخصیت کو تو پہنچ سکتا ہے، ملک کو نہیں پہنچ رہا. اس وقت ملک میں بدترین دہشت گردی ہے، وہ تمام ملک کے اندر یہی صورتحال ہے. انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک پارٹ ٹائم وزیر داخلہ مسلط ہے اس کے اوپر. نہ وہ کرکٹ پر اس طرح توجہ دے پا رہے ہیں، نہ وہ انٹیریئر منسٹری میں جو ہے جو اس کی ضرورت ہے دہشت گردی پہ فوکس ہونا چاہیے اس پہ توجہ دے پا رہے ہیں. تیسرا سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں کے اندر شہباز شریف سپیڈ کو بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی ڈبل سپیڈ پہ کام کر کے اپنا نام جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. جب وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اندر تو تب بھی انہوں نے ایک ریکارڈ ترقیاتی کام کیے. ابھی بھی ان کا فوکس یہی ہے. انہوں نے پورے اسٹیڈیمز بجائے اس کے کہ کرکٹ پہ توجہ دیں، انہوں نے اسٹیڈیم کو توڑ پھوڑ کر دی ہے. اسلام آباد میں ان کے جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ وہ انڈر پاس اوور ہیڈ برج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ اس قسم کی جو سوچ رکھنے والا جو ایک غیر سنجیدہ اور ملکی جو معاملات ہیں ان کو نہ سمجھنے والے شخص کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. گو کہ ان کی بیک بہت مضبوط ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وزارت داخلہ میں اسی طرح کے وزیر داخلہ ہوتے ہیں جن کو پنڈی سے جو ہے سپورٹ ہوتی ہے. لیکن اس وقت ملک کے حالات اور ڈائنامکس بہت مختلف ہیں، تو اس لیے ریاست کو اور ان کے حمایتی ہیں یا ان کے جو پس پردہ جو افراد ہیں ان کو سوچنا چاہیے ایک ایسے وزارت کے اندر جس کا فوکس ہونا چاہیے دہشت گردی، اور جو وہاں پر جو ہے ایک سیریس آدمی کو جو ہے وزیر داخلہ لگانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے جو یہاں پر ان کا رویہ لگتا ہے وہ تو سیریس ہی نہیں لیتے، گورنمنٹ کو تو بادر ہی نہیں کرتے. اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ وہ ہر اس مذاکرات میں بھی شریک ہوتے ہیں جو جہاں پر ان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ اس کا بھی حصہ ہوتے ہیں. تو وہ ملٹیپل ٹاسکنگ ان کے پاس. جی محمد عادل صاحب، مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. صاحب محمد عادل کہہ رہے ہیں کہ جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی ہوتے ہیں مذاکرات میں، غیر سنجیدہ ہیں، معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ بتائیے. دیکھیں بطول کرکٹ کے اوپر تو میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس لیے میں کرکٹ گیم پہ تو نہیں کامنٹ کر سکتا. لیکن ان ٹرمز آف سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور جس طرح انٹیریئر منسٹری اور پی سی بی کے اپنے معاملات بھی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس طرح اس کو مینیج کیا جا رہا ہے
اس میں کوئی بہتری تو نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایک جو عادل صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، میری ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس بات پر، کیونکہ جو ایکسپیرینشل صحافی ہوتے ہیں اور جو ان چیز معاملات کو جانتے بھی ہیں، ایسے لوگ ہر ادوار میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں حکومتوں میں، جو آ جاتے ہیں اور پھر سسٹم کو اتنا میس اپ کر دیتے ہیں، کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی کئی سال جو ہے وہ لگتے ہیں۔ تو جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور اگر محسن نقوی صاحب کو رکھنا ہی ہے تو ان کو کسی ایسی جگہ میں ڈال دیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر دے دیں ان کو، میرے خیال میں وہ وہاں پر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام وہ کر سکیں گے جو ان کے شوق ہیں۔ لیکن ایز فار ایز سیکیورٹی از کنسرنڈ اور جو ملکی معاملات ہیں، ہم ایک ایسے نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح ایک طرف ہم نے دنیا کی ہر طاقت سے جو ہے تقریباً دشمنی جو ہے وہ موڑ لی ہے، دوسرا ہم انٹرنل پالیٹکس میں جو ہے وہ رینگلڈ ہیں۔ آیا تو اگر اس کو سیریسلی جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے تو کوئی سیریس لوگوں کو لے کر آ کر سیریس ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے، ورنہ اگر اسی طرح معاملات رہے، اسی طرح نان سیریس اگر چیزیں چلتی رہیں تو میرے خیال میں معاملات بہتر ہونے کے بجائے مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، افتخار صاحب اور محسن نقوی صاحب، ہی ہیز بین اے سینئر میڈیا پرسن، ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن ان سے گزارش یہ کہ پیشہ ورانہ طور پہ ان کا تجربہ نہیں ہے نہ انٹیریئر منسٹری کا اور نہ ہی کرکٹ کا، اور یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور کسی ایسے شخص کو ان پوسٹ پہ آنے دیں جو ایکچولی جن کو یہ کام کرنا آتا ہو، اینڈ دا پرسن ہو ایکچولی مین بزنس۔ تو محسن نقوی صاحب، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، we actually need people on the right jobs۔ دیکھیں، بطول کرکٹ کے اوپر تو میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس لیے میں کرکٹ گیم پہ تو نہیں کامنٹ کر سکتا، لیکن ان ٹرمز آف سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور جس طرح انٹیریئر منسٹری اور پی سی بی کے اپنے معاملات بھی ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہیں، جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس طرح اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی بہتری تو نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایک جو عادل صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں، میری ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس بات پر، کیونکہ جو ایکسپیرینشل صحافی ہوتے ہیں اور جو ان چیز معاملات کو جانتے بھی ہیں، ایسے لوگ ہر ادوار میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں حکومتوں میں، جو آ جاتے ہیں اور پھر سسٹم کو اتنا میس اپ کر دیتے ہیں، کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی کئی سال جو ہے وہ لگتے ہیں۔ تو جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور اگر محسن نقوی صاحب کو رکھنا ہی ہے تو ان کو کسی ایسی جگہ میں ڈال دیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر دے دیں ان کو، میرے خیال میں وہ وہاں پر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام وہ کر سکیں گے جو ان کے شوق ہیں۔ لیکن ایز فار ایز سیکیورٹی از کنسرنڈ اور جو ملکی معاملات ہیں، ہم ایک ایسے نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح ایک طرف ہم نے دنیا کی ہر طاقت سے جو ہے تقریباً دشمنی جو ہے وہ موڑ لی ہے، دوسرا ہم انٹرنل پالیٹکس میں جو ہے وہ رینگلڈ ہیں۔ آیا تو اگر اس کو سیریسلی جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے تو کوئی سیریس لوگوں کو لے کر آ کر سیریس ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے، ورنہ اگر اسی طرح معاملات رہے، اسی طرح نان سیریس اگر چیزیں چلتی رہیں تو میرے خیال میں معاملات بہتر ہونے کے بجائے مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، افتخار صاحب اور محسن نقوی صاحب، ہی ہیز بین اے سینئر میڈیا پرسن، ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن ان سے گزارش یہ کہ پیشہ ورانہ طور پہ ان کا تجربہ نہیں ہے نہ انٹیریئر منسٹری کا اور نہ ہی کرکٹ کا، اور یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں اور کسی ایسے شخص کو ان پوسٹ پہ آنے دیں جو ایکچولی جن کو یہ کام کرنا آتا ہو، اینڈ دا پرسن ہو ایکچولی مین بزنس۔ تو محسن نقوی صاحب، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، we actually need people on the right jobs۔